بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم فیض احمد فیض کی نظم نثار میں تیری گلیوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس نظم کے مکمل متن ہوگا، مفہوم، شعر با شعر تفصیلی تشریح، الفاظ و معنی، ادبی محاسن پہ بات ہوگی، سوالات و جوابات ہوں گے، اہم امتحانی نقطہ نظر سے آنے والے سوالات بھی اس ویڈیو میں شامل کیے گئے ہیں۔ تعارف شاعر: فیض احمد فیض اردو کے عظیم انقلابی شاعر، نقاد اور صحافی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ظلم، آمریت اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کی شاعری میں محبت، انقلاب، درد اور امید کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ نظم کا مکمل متن بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 کو اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کے سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں جو صبح و شام کرتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: نثار، قربان، گلی کوچے، راستے، رسم و رواج، دستور، سر اٹھا کے چلنا، وقار سے چلنا، آزادی کے ساتھ چلنا، طواف کرنا، چکر لگانا، عقیدت کا عمل، نظر چرا کے، چھپ کر، نظریں بچا کر، جسم و جاں بچا کر، جان اور بدن بچا کر، نظم بست و کشاد، بندش و آزادی کا نظام، سنگ و خشت، اینٹ اور پتھر، تعمیر کی علامت ہے یہ، مقید، قید شدہ یا قید میں ہونا، سگ، کتے، استعارہ ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اس نظم کا مفہوم ہے: فیض احمد فیض اس نظم میں وطن کے حالات جبر، خوف اور ناانصافی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ ان فقیروں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی امید نے ظلم کے باوجود چراغ روشن رکھے ہیں۔ بند نمبر 1 کی تشریح کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں شاعر وطن کی محبت میں اپنی قربانی پیش کرتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہاں عزت اور آزادی باقی نہیں رہی۔ اپنے وطن کی محبت میں اس کے گلی کوچوں پر نثار ہونے کی بات کرتا ہے، مگر ساتھ ہی طنز کرتا ہے کہ اب وطن میں آزادی، غیرت اور عزت سے سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہیں، یہاں جبر کا راج ہے اور خودداری کا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اب جو بھی وطن کی محبت میں قربانی دینے کے لیے نکلتا ہے وہ ڈرتا ہے، نظریں بچاتا ہے، اپنی جان کو خطرے سے بچاتا ہے۔ جبر کا عالم ایسا ہے کہ لوگ جذبے کے ساتھ نہیں بلکہ چھپ کر چلتے ہیں۔ جبر کی فضا ایسی ہے کہ محبت کرنے والوں کو چھپ کر چلنا پڑتا ہے، جان بچانا اولین ترجیح بن گئی ہے۔ یہ شعر ایک ایسے الٹے نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جن چیزوں سے ترقی، تعمیر، استحکام آتا ہے، یعنی اینٹ اور پتھر، وہ قیدی ہیں، جبکہ آوارہ، وحشی عناصر، کتے، سگ آزاد ہیں۔ یہ علامت کے طور پر استعمال کیا گیا، اس کو استعارتاً استعمال کیا گیا۔ مطلب یہ کہ تعمیری سوچ دب چکی ہے، بربادی کی قوت طاقت میں ہے۔ یہ شعر الٹے نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ تعمیری قوت اینٹ پتھر قید میں ہے اور تخریبی عناصر سگ ظالم آزاد ہے۔ بند نمبر 2 میں کہتے ہیں: بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے۔ شاعر یہاں ظلم کو ایک شخصی قوت کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ دستے بہانہ جو کا مطلب ہے ایسا ہاتھ جو ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتا ہے ظلم کرنے کے لیے، یعنی ظلم کرنے والوں کے پاس ہر بار نیا جواز، نیا قانون، نیا بہانہ موجود ہوتا ہے تاکہ وہ جبر کو جائز ثابت کر سکے۔ جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، شاعر کا خطاب یہاں وطن، محبوب، حقیقی یا انقلاب سے ہے۔ اہل جنوں وہ لوگ ہیں جو عشق میں دیوانے ہیں، یعنی وہ لوگ جو محبت، وفاداری اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ نام لیوا یعنی جو تیرے نام پر جیتے ہیں، مر مٹتے ہیں۔ لیکن ظالم اب انہی سچے، دیوانے اور وفادار لوگوں پر ظلم کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک شدید تنزیہ کیفیت ہے۔ یہاں سچ بولنے والا مجرم اور ظلم کرنے والا منصف بنا بیٹھا ہے۔ ظلم ہمیشہ نیکی، عشق اور دیوانگی کے خلاف بہانے تراشتا ہے۔ جو لوگ سچے دل سے وطن یا عشق کے لیے جیتے ہیں، انہی پر قانون کی آڑ میں ظلم ہوتا ہے۔ فیض اس شعر میں انصاف کی تباہی کی تصویر کھینچتے ہیں۔ لالچی اور ظالم افراد انصاف کرنے والے منصف و دعویٰ کرنے والے مدعی بھی بن گئے ہیں۔ ایسے میں کون وکیل کرے، کس سے انصاف مانگے؟ ظالم ہی آج جج بھی بنے ہیں، مدعی بھی۔ انصاف کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ جتنی بھی تکلیف ہو، قربانی ہو، انتظار ہو، آخر کار وہ دن بھی کٹ ہی جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر سے گزر جاتے ہیں، تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے۔ تیرے فراق میں ایک علامتی اظہار ہے جو عشق، عقیدت، قربانی اور سپردگی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فراق محبوب، وطن، حق کا راستہ یا کوئی اعلیٰ مقصد ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی، وقت، جذبہ سب کچھ تیری راہ میں صرف کر رہے ہیں۔ رات دن، صبح و شام، ہر لمحہ تجھ پر نشاور کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہاری محبت، عقیدت اور جدوجہد میں گزارتے ہیں۔ تمہارے عشق میں فنا ہو جانا ہی ہمارا فخر ہے۔
اب ہم ادبی محاسن پہ بات کرتے ہیں۔ سنگ و خشت کو قیدی بنانا معاشرے کی تعمیری قوتوں کی قید کی تشبیہ ہے۔ سخت سے مراد ظالم جابر لوگ، دستے بہانہ جو ظلم کرنے والا ہاتھ، یہ ستارہ ہے کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں میں تکرار سے شدت احساس ظاہر ہوتی ہے۔ نصف روشنی امید، نصف شب جبر و اندھیرا، اہل جنوں سچے باوفا انقلابی لوگ، یہ علامت ہے ظلم بمقابلہ جنوں عشق، یہ ابھی ہم امتحانی نقطہ نظر سے آنے والے سوالات پہ بات کریں گے۔ شاعر نے وطن کے کس پہلو پر تنقید کی ہے؟ شاعر نے وطن میں پائے جانے والے جبر، ناانصافی اور اظہار رائے پر پابندی پر تنقید کی ہے۔ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد کی وضاحت کریں۔ اس شعر میں شاعر بتا رہا ہے کہ تعمیری عناصر قید میں ہیں جبکہ تخریبی عناصر آزاد ہیں، یعنی ظالم طاقتور ہو چکے ہیں۔ شاعر نے نظر چرا کے چلنے کا ذکر کیوں کیا؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ خوف اور جبر کا عالم ہے، یہاں لوگوں کو چھپ کر چلنا پڑتا ہے۔ شاعر نے انصاف کے متعلق کیا کہا؟ شاعر کے مطابق انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے کیونکہ ظالم ہی منصف اور مدعی بن چکے ہیں۔ اس نظم میں کون کون سے ادبی محاسن پائے جاتے ہیں؟ اس نظم میں درجہ ذیل ادبی محاسن موجود ہیں۔ استعارہ ہے سگ کا بطور ظالم افراد، تشبیہ ہے ظلم کو رسم ستم کہنا، علامت ہے نصف شب نصف روشنی، سنگ و خشت، تکرار ہے کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں، طنز و احتجاج ہے، پورا لہجہ ایک انقلابی احتجاج ہے، بلاغت نظم کا انداز بیان نہایت گہرا ہے، معنویت سے بھرپور ہے۔ شاعر نے نثار میں تیری گلیوں کے جیسے الفاظ سے نظم کا آغاز کیوں کیا؟ یہ الفاظ شاعر کے اپنے وطن سے شدید محبت اور قربانی کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ نثار کا استعمال شاعر کے جذبہ اظہار فداکاری کا مظہر ہے، مگر شاعر ساتھ ہی طنز کے ذریعے وطن میں پھیلے جبر و خوف کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد میں شاعر نے کن ادبی ہنروں کا استعمال کیا؟ اس شعر میں استعارہ اور علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ سنگ و خشت اینٹ پتھر علامت ہے تعمیر و ترقی کی، سگ کتے استعارہ ہے ظلم جبر و تخریب کے عناصر کا، یہ شعر الٹے اور غیر منصفانہ نظام کی علامت ہے۔ شاعر نے اہل ہوس مدعی اور منصف ایک ساتھ کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ ایک طنزیہ انداز ہے جس میں شاعر بتاتا ہے کہ جن لوگوں کا کردار مشکوک ہے وہی اب عدل و انصاف کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں۔ یہاں تکرار، تضاد اور طنز کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ دستے بہانہ جو سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ایسے ظلم کرنے والے جو ہر بار نیا جواز یا قانون بنا کر سچ بولنے کو دبانا چاہتے ہیں۔ اہل جنوں کن لوگوں کو کہا گیا؟ وہ لوگ جو سچے دل سے محبت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، مگر زمانے کی نگاہ میں دیوانے سمجھے جاتے ہیں۔ اختتامیہ، یہ نظم صرف ایک ادبی شاہکار نہیں بلکہ سچائی، حوصلے، استقامت کی تصویر ہے۔ فیض احمد فیض کا یہ کلام ہمیں ظلم سہنے کے بجائے آواز اٹھانے کی تلقین کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو یہ لیکچر میرا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ میں آپ کو مزید لیکچرز جو ہے وہ دے سکوں، اور انشاءاللہ اس نظم کے اگلے بند جو ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔